أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام جسدان مہمان گرامی مدعو ہمارے شہر کے معزز احباب، گرد و نواز سے تشریف لانے والے ہمارے معزز احباب اور طلباء حضرات اور طلباء کے ساتھ مدارس کے قرآ، منتظمین، محترمین، ناظرین، یہ حضرات کی تشریف لائے، سب کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کامیاب مسابقے پر منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اساتذہ کرام موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، حضور سے بھی میں گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اساتذہ کرام، طلباء حضرات، ہمیں اللہ نے اپنی کلام کے یاد کرنے کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ اللہ نے باقی تمام امور سے ہٹا کر اپنی کلام کے یاد کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور والدین نے اپنی عاقبت بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے اللہ کے نبی کی اس بشارتوں کی بنیاد پر کہ حافظ قرآن، طلباء ذرا توجہ سے سنیں گے، اگر اساتذہ کرام تشریف فرمائیں تو طلباء پر نظر رکھیں گے۔ طلباء آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں تو نصیحت کی سے باتیں تو استاد اٹھ کے ادھر آئے، بچے نہیں روک رہے ہیں، میں 2-3 مرتبہ کہہ رہا والدین نے اللہ کے محبوب نبی کی اس حدیث پر کہ حافظ میدان حشر کے اندر کھڑا ہوگا، اللہ ان کے والدین کو بلائیں گے، اللہ حافظ کی دستار بندی خود اپنے دست مبارک سے کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی حافظ کے والدین کے سروں پر تاج رکھیں گے، اور تاج جواہرات کا جو اللہ نے خود تیار کیا ہوگا۔ آج جو ان احباب نے شیلیں تیار کروائی ہیں وہ اللہ اپنی نگرانی میں خود تیار کروائیں گے، اور اللہ اپنی نگرانی میں وہ تیار کروانے کے بعد والدین کے سروں پر جب رکھیں گے، صحابہ نے عرض کیا پھر اللہ کے نبی کیا منظر ہوگا؟ حضور نے فرمایا منظر یہ ہوگا، لوگ ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ کون عظیم بندہ ہے کہ آج اللہ اپنے دست مبارک سے ان کے سروں پر ایسا تاج رکھ رہے ہیں جس تاج کی وجہ سے پورا علاقہ روشن ہو رہا ہے۔ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی پیغمبر ہے، کتنی عظمت والا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، پیغمبر بھی۔ اللہ یہ پھر کون ہے؟ فرمایا وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر میرے قرآن کی قدر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، ان کے سروں پر اللہ تاج رکھیں گے۔ آج مدرسوں سے بچے فارغ ہوتے ہیں، اساتذہ کرام دستار بندی کرواتے ہیں۔ ایک دستار بندی اللہ نے میدان حشر میں اولین و آخرین تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، تمام نبی رسول کھڑے ہوں گے، تمام امتیں موجود ہوگی، سب کے سامنے اللہ اپنی کلام کے حفظ کرنے والے کو عزت عطا فرمائیں گے، اعزاز دیں گے، اور پھر کہیں گے چل جنت کے اندر چلا جائے۔ آپ کو میں نہیں جاتا، میں تو نہیں جاتا، بھی کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ تیرے محبوب نبی نے کہا جب اللہ کہیں گے چل جنت میں جا، اکیلا نہیں جائے گا، اپنے خاندان کے 10 بندے جن کو اللہ جہنم میں ڈالنے کا ان کی غلطیوں گناہوں کی وجہ سے فیصلہ کر چکا ہے، اللہ کہے گا جا ان کی انگلیاں پکڑ لے، ان کو بھی جنت کے اندر دے گا۔ اب تو یہ اعزاز ہے،
یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو ملنے والا ہے، اللہ نصیب کر دے۔ کچھ آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے ہمارے تجربات کے اندر یہ باتیں ہیں، حفظ کے بعد بچے دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن پاک بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ جو قرآن پاک کے بھلانے والا ہے، حفظ کرنے کے بعد عمل نہیں کرنے والا، یہ الٹا اور عذاب کے اندر مبتلا ہو۔ طلبا، اللہ نے آپ کے سینے کے اندر قرآن جیسی دولت رکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ جس کو قرآن پاک کی دولت دے اور وہ کہے میں غریب ہوں، فرمایا اس نے قرآن کی قدر ہی نہیں۔ قرآن کی قدر جس کو اللہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب والی نعمت نصیب فرما دے، پھر وہ کہے میں غریب ہوں، اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ دولت نصیب فرمائی ہے، اور ہمیشہ قدر والے لوگوں کے پاس یہ چیز رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے، قدر نہیں کرتا، پھر قرآن اس کے سینے سے ایسے نکلتا ہے جیسے ڈرا ہوا اونٹ ڈر جائے، اس کے بعد وہ ایسے بھاگتا ہے کہ لوگوں کے قابو کے اندر ہی نہیں آتا۔ فرمایا قرآن کی قدر نہ کرنے والے، ان کے سینے سے قرآن اس طریقہ سے نکلتا ہے۔ اب صاحبان، اب رمضان آ رہا ہے، لوگ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، حافظ صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ، آج مصلی پہ وہ کھڑا ہو، ہم مالدار ہیں، دولت مند ہیں، پیسے ہیں، نمازی ہیں، بڑے ہیں، عمر کے جیسے بھی ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ تراویح پڑھیں گے۔ یہ آپ کو اعزاز ہے، اللہ نے مصلی رسول پر آپ کو کھڑا کیا۔ اگلی باتیں اساتذہ کرام سے بھی کہوں گا، مجھے یاد پڑتا ہے 2004 یا 5 میں ہماری جماعت کا پروگرام تھا بہت بڑا، مجھے کراچی جانا ہوا اور میں مختلف مدارس کا وزٹ کر رہا تھا، ان کو دعوت دے رہا تھا پروگراموں کی۔ بعض ایسے مدرسوں کے اندر بھی، بڑے نہیں چھوٹے، جانا ہوا کہ طلباء کرام اساتذہ کے پاس پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس شیشہ ہے۔ ہم نے پوچھا یہ اس کے ہاتھ کے اندر شیشہ کیوں ہے؟ فرمایا اس کے مخارج نکلوانے کے لیے شیشہ دیا ہے کہ آیا مخرج کے مطابق لفظ پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا۔ آج تو اساتذہ کرام توجہ نہیں کرتے مخارج پر۔ وہ شیشہ لے کر بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا مخرج صحیح ہے یا غلط ہے۔ علماء کرام کی تشریف فرما ہے، باقی حضرات بھی تشریف فرما ہے۔ اگر کوئی بندہ ہمارے استاد محترم مفتی عبدالقادر صاحب دارالکبیر والا کے شیخ الحدیث، ہم نے ان سے حدیث کتابیں پڑھی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جو استاد یا طالب علم الف اس کے مقابلے کے اندر کون سا لفظ مخرج کے لحاظ سے بیٹھے ہیں جی، الف حمزہ اس کے مقابلے کے اندر عین ہے، وہ فرمایا کرتے تھے جو طالب علم یا استاد اس پر کنٹرول نہیں کرتا، حمزے کی بجائے عین پڑھ رہا ہے، ہم عین کی بجائے حمزہ پڑھ رہا ہے، یہ لفظ کی تبدیلی سے معنی بدل گیا، لفظ کی تبدیلی سے معنی بدل گیا۔ جب معنی بدل گیا تو معنی کے بدلنے کی وجہ سے مطلب ہی کچھ اور بن گیا۔ اس لیے مخارج پر زور دینا ضروری ہے۔ اگر ابتداءً اساتذہ کرام الف با یا تک کی تختی پر محنت کر لیں، آگے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر یہ حروف تہجی ہی ان کو مخارج کے مطابق یاد کروا دیں، آگے جب پڑھے غلطی کرے تو ٹوکے، جب ابتداءً یہ یاد ہوں گے، غلطی کرے گا ٹوکیں گے، اس کے ذہن کے اندر بات آ جائے گی، آگے مخارج میں غلطی نہیں کرے گا۔ وہ دور چلا گیا کہ جیسے پڑھتا تھا، دیہاتی دور تھا، دیہاتی ماحول تھا۔ مجھے یاد ہے کراچی بھی ہی میرا جانا ہوا، وہاں ہم نے دیکھا مقابلہ ہے، لہجے کے اندر مقابلہ ہے،
شرح صاحب کے لہجے کے اندر کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی سدیس صاحب کے لہجے میں پڑھا رہا ہے، لہجے بھی بن رہے ہیں، تلفظ کی ادائیگی بھی صحیح ہو رہی ہے اور بچوں کو یاد بھی کروایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے دیہاتی مدارس سے بچے یاد کر کے جاتے ہیں، کچھ حضرات کراچی کے اندر بھیجتے ہیں 2-2 سال لگوانے کے لیے۔ کیوں بھیج رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ازبر ہو جائے، 2 سال میں بار بار جب گردان کرے گا، پائیے کی صورت کے رکوع کی جب وہ پڑھائیں گے تو یہ قرآن پاک ازبر ہو جائے گا، اور جب ازبر ہو جائے گا پھر اگر کہیں سنانے کا موقع نہیں ملے گا تو 2-4 سال تک قرآن بھولے گا نہیں۔ اب کچھ ہم بھی اپنی کمزوری ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اساتذہ کرام اس طرف توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے۔ آج یہ مسابقہ جو ہوا ہے یہ ہوا ہے نا تاکہ بچے کو دیکھا جائے اتنا قرآن پاک یاد ہے، تاکہ بچے کو یاد دیکھا جائے آیا جب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی آیت کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، آیا طالب کو پتہ چلتا ہے کہ کس سورت سے پڑھ رہے ہیں، کس پارے سے پڑھ رہے ہیں، کون سا رکوع ہے۔ ابھی کچھ طلباء نے بتایا، طلباء اب تو مقابلہ اس بات پر شروع ہو گیا، سورت یاسین انتخاب کر لیتے ہیں، سورت یاسین کی آخری آیت پڑھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اس سے پچھلی آیت تلاوت کرو، اس سے پچھلی آیت تلاوت کرو، اس سے پچھلی آیت تلاوت کرو، فلاں آیت جب ختم ہو رہی ہے تو آخر لفظ کون سا ہے، فلاں آیت جب شروع ہو رہی ہے اس کا اول کون سا لفظ ہے۔ اب تو یہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ کچھ اساتذہ کی کمزوریاں ہیں، کچھ مدارس والے کی کمزوریاں ہیں، کچھ والدین کی کمزوریاں بھی ہیں۔ جلدی کرو جی ختم۔ او بھائی ابھی تک 1 سال گردان پر لگواؤ تاکہ قرآن نہیں جی ہم نے سکول بھیجنا ہے، ہم نے فلاں۔ او بھائی جی 3 4 5 سال جو لگے ہیں اب اس کا ازبر کرنا ضروری ہے، 1 سال مزید لگوا لو تاکہ قرآن پاک ازبر ہو جائے۔ نہیں جی ہماری مجبوری ہے، نہیں جی ہمارا ساتھ جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرے سال ہی قرآن پاک سے بھول جائے۔ جو محنت اساتذہ کی تھی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، جو والدین کی محنت تھی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اساتذہ کرام تشریف فرمائے، طلباء تشریف فرمائے۔ میں وہ کمزوریاں بتا رہا ہوں جو ہماری کمزوریاں، ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہے، اور اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کل اللہ کے ہاں ہمیں جواب نہیں دینا ہوگا، جو ہمیں یہ کام کرنے کے لیے سرمایہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، ہم کما حقوق ان کے اس دیے ہوئے پیسے کو صحیح بدرت کے لیے نہیں صرف کر رہے، کیا ہم جواب دے نہیں ہوں گے؟ اس لیے طلباء حضرات، اساتذہ کرام، میری آپ سے درد مندانہ گزارش ہوگی۔ تاکہ دوستوں کے ساتھ کراچی بندوں کو بھیج، طلباء کو بھیجتے، اسی وجہ سے بھیجتے تاکہ وہاں سے قرآن پاک ازبر کر رہا ہے۔ کوئی 1 سال لگا کے بھاگ آتا ہے، کوئی 2 سال مکمل کر کے آتا ہے، کچھ ادھر ہی رہ جاتے ہیں، کچھ واپس آتے ہیں۔ میں نے تو قاری صاحب سے پچھلی مرتبہ کہا تھا، قاری صاحب جب اتنی محنت کرتے ہو تو یہی کوئی استاد ایسا رکھ لو جو یہاں بیٹھ کر کے محنت کروائے۔ انہوں نے وضو کیا، ابھی تک ماحول نہیں بنا، چلو اللہ کرے ماحول بن جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھے، مخرج کا بھی پتہ چلے، لہجے کا بھی پتہ چلے، سورت کا بھی پتہ ہو، رکوع کا بھی پتہ ہو، پارے کا بھی پتہ ہو، اول کا پتہ ہو، آخر کا پتہ ہو۔ یہ محنت ہے، اس پر وقت ضرور لگتا ہے۔ اب سارے ذہین بھی نہیں ہوتے، کچھ گمزین بھی ہوتے ہیں، اور کچھ مدارس والے ذہین طلباء کو اس بات پر تیار کرتے ہیں، وہ انتخاب کرتے ہیں ذہین طالب میں ہمارے معیار پر یہ پورا اتر آئے گا، چلو ہم کہتے ہیں وہ ہو جائے تب بھی بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ ہمارے شہر میں مسابقے کا شروع ہوا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ مسابقے کے اندر کیا ہے، کون سا پارہ، کون سی سورت، کون سا رکوع، پھر پڑھنا ہے، مخرج کیسا ہے۔ ممتحن صاحبان نے مخرج کا لحاظ بھی کیا ہوگا، ممتحن صاحبان نے لہجے کا لحاظ بھی کیا ہوگا۔ منتخب حضرات نے 100 نمبر کی بجائے 73 72 74 76 جو نمبر دیے ان کے لہجے کی کمزوری کی وجہ سے
ان کے تلفظ کی کمزوری کی وجہ سے، پڑھنے کے اندر غلطیاں آنے کی وجہ سے یہ نمبر اس وجہ سے کم ہوئے۔ اس لیے طلباء حضرات آپ سے کہوں گا، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے، والدین آپ پر سرمایہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، انہوں نے باقی سارے معاملات سے نکال کر آپ کو قرآن پاک پڑھنے پر، یاد کرنے پر لگا دیے۔ اس کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھ کر پوری محنت آپ بھی کریں، اساتذہ کرام بھی محنت کریں، اور والدین سے بھی گزارش ہوگی وہ بھی مہربانی کر کے اساتذہ کے اجازت کے بعد بچہ دے جائیں۔ وہ الٹا بھی کر بس جی ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، ہم بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ اساتذہ سے جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے 3-4 سال محنت کی ہے، ان سے نہیں پوچھتے ہاں جی آپ بچہ لے جائیں، اجازت ہے، ازبر ہو گیا، آپ مطمئن ہیں، وہ پوچھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں اچھا جی السلام علیکم، ہم لے کے جا رہے ہیں، کوئی سلام بھی نہیں کرتے۔ طلباء حضرات اساتذہ کرام آپ پر محنت کرتے ہیں، والدین ہیں آپ کے، جہاں نسبی لحاظ سے وہ والد آپ کے ہیں، یہ اساتذہ کرام آپ کے والد روحانی طور پر ہیں۔ جہاں نسبی لحاظ سے اس والد کو راضی کر رہے ہو، اس استاد کو بھی جو روحانی طور پر تمہارا استاد ہے، یا جس ادارے سے تمہیں یہ فیض مل رہا ہے، ذہن میں رکھنا اساتذہ کرام سے رابطہ ضروری ہے، اساتذہ کی قدر ضروری ہے، اساتذہ کرام سے رابطے کے اندر رہیں گے، ادب احترام کے۔ ہم نے دیکھا ہے قرآن پاک مکمل کریا، اب دیکھتے ہیں کہ استاد آ رہا ہے، وہ گلی بدل لیتے ہیں۔ اس سے آپ کو فائدہ نہیں، نقصان ہو۔ اساتذہ کی دعائیں ہمیشہ لو، اساتذہ کا احترام کرو۔ اساتذہ صاحب مجھے یاد ہے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاسلوم میں پڑھاتے تھے، ایک سال میں نے وہاں بھی کتابیں پڑھی، مفتی محبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد، اور میں گیا تو مولانا اسد مدنی سے، اور اس کے بعد ان کے فوت ہونے کے بعد مولانا ارشد مدنی سے مدینہ منورہ میں نے بیعت کی ہے، تجدید بیعت کی ہے۔ میری قسمت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس دور کے اندر میں جمعیت طلبہ اسلام میں ہوتا تھا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارا قرب تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا قرب تھا، میں نے ان سے درخواست کی مجھے بیعت کروا دیں۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھی ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ سے بیعت ہو جائیں۔ انہوں نے پھر حضرت مفتی صاحب کی درخواست پر مجھے بیعت کیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی درسگاہ کے اندر بیٹھ کر پڑھاتے تھے، ان کی درسگاہ قاسلوم کی مسجد کے قریب تھی، لیکن بچوں کو جب ڈانٹتے تھے، تلفظ صحیح کرواتے تھے، لہجہ صحیح کرواتے تھے، ان کی آواز قاسلوم کے گیٹ سے باہر روڈ تک جاتی تھی۔ آج تو اساتذہ کرام توجہ نہیں کرتے، محنت۔ اور ہمارے ساتھ قاری صدر سین صاحب، قاری اشرف صاحب یہ پڑھتے کبیر والا، میں ان کے شاگرد تھے، وہ کہا کرتے تھے اب میں عالم ہونے کے قریب ہوں، جب بھی حضرت قاری صاحب کو ملنے جاتا ہوں چاہے فلاں سورت سنا، فلاں رکوع پڑھ، کہتے ہیں ہماری جان جاتی تھی۔ اور بعض پہ تو کہتے تھے، بعض مرتبہ غلطی آتی تھی استاد جی کو رعایت نہیں کرتے تھے، اور کہتے ہیں الحمدللہ اس اساتذہ کی توجہ کی وجہ سے اللہ نے آج ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ اس لیے اساتذہ کی توجہات حاصل کیا کرو، اساتذہ کی توجہات کو ضائع نہ کیا کرو۔ بارہ نے چند چھوٹی باتیں تھیں، اساتذہ کرام بھی محنت کریں، طلباء بھی محنت کریں، ادارے والے حضرات بھی محنت کریں۔ یہ مسابقے کا یہ کراچی ہوتا تھا، مجھے یاد ہے ہم جب جماعتی پروگرام کے لیے دعوت دے رہے تھے، ایک مدرسے میں ہم گئے، مولانا صاحب صفہ کا مدرسہ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم چوتھے سال میں پڑھتا، اس کو بخاری یاد کروائی جا رہی ہے، چوتھے سال کا طالب علم ہے، اور اس کو بخاری ساری کی ساری روایتیں کہاں سے آئی، کس نے بتایا، ان فلاں ساری کی ساری باقاعدہ پوری ترتیب، صرف حدیث نہیں بلکہ کس سے آئی، کس نے بتایا، یہ پوری یاد کر۔ یہ مقابلہ کراچی ہے، اب بھی کراچی کے اندر مقابلہ اس معاملے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ یہ مسابقہ وہیں سے شروع ہوا ہے، یہ مسابقے والے معاملات امتحانات وہیں سے شروع ہوئے۔ چلو الحمدللہ ہمارے شہر کے اندر ان حضرات نے محنت کی، مولانا عبد الرحیم صاحب نے، بھائی زاہد صاحب کے بیٹوں نے، بھائی عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ پروگرام رکھ کے ہمیں جگایا ہے، مدرسے والوں کو متوجہ کیا ہے، اساتذہ کو متوجہ کیا ہے، والدین کو متوجہ کیا ہے، اور
انہوں یہ کر کے ہمیں بتایا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، محنت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تمام مدارس والوں کو اس طرح پوری توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اساتذہ کرام اور طلباء حضرات، یہ دو ہاتھ ہیں، اساتذہ اور طلباء. ہتھیلی ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے. جہاں اساتذہ کرام محنت کریں وہاں طلباء بھی اساتذہ کی محنت کی قدر کریں، پھر اس کے بعد والدین بھی اس کی قدر کریں. انشاءاللہ جب یہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز عطا فرمائیں گے. بہرحال میں پھر ایک مرتبہ آخر میں ممتحن صاحبان کا بھی، منتظمین کا بھی، جن حضرات نے جتنی محنت کی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم تو سو میں جلدی کام کر آپ نے ہمیں جگہ دیا ہے کہ محنت کرو. آئندہ بھی مسابقہ ہوگا انشاءاللہ. اس مسابقے کی بنیاد پر تمام مدارس اس طرح توجہ کریں گے، کوشش کریں گے طلباء کو قرآن پاک اچھی طرح یاد بھی کروائیں، لہجہ بھی یاد کروائیں، اور ان کو بتائیں کہ کون سا رکوع، کون سا پارہ، کون سی سورت، کون سی آیت کس جگہ سے. اللہ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادر مکرم ماشاء اللہ حضور صاحب تشریف فرما ہے، وہ ہمارے مہمانوں میں سے، ان کی آمد کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. جتنے حضرات باقی مہمانوں نے گرامی تشریف لے سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سب کو اپنے شان کے مطابق سب کو اعزاز نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الہ العالمین مسابقے کا احترام، مسابقہ کا انتظام کرنے والے جتنے حضرات ہیں انہوں نے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے اس نیت کر کے یا اللہ مسابقے کا اہتمام کیا. یا اللہ جتنے مرحومین ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کے آخری فرد تک جتنے وفات پا چکے، یا اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے، سب کے قبول کو منور فرما دے. خصوصاً جو نام لے رہے تھے خصوصاً ان کے ایصال ثواب کے لیے ان حضرات نے اہتمام کیا. مولانا محمد عثمان غنی صاحب رحمۃ اللہ ہمارے شاگردوں میں سے اور قابلات تھے، اور میری عدم موجودگی کے اندر میرا جمعہ بھی پڑھتے تھے. والدہ محترمہ پیر ابو بکر عثمان صاحب، اس طریقے سے بھائی مرحوم ابو بکر عثمان صاحب، اسی طریقہ سے والدہ پروفیسر ابو بکر صدیق، ان کے علاوہ باقی خصوصاً ان کو بھی باقی عید حضرات ہیں. یا اللہ سب کو اپنی طرف سے درجہ ثواب عطا فرما دے، سب کے قبور کو ٹھنڈا فرما دے، سب کو قبور کو حد نگاہ تک فراغ فرما دے. یا اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین پور سرات سے گزرنا آسان فرما دینا، لواء رحمت کا سایہ نصیب فرما دینا، حضور کے ہاتھوں کا جامع کوثر نصیب فرما دینا. یا الہ العالمین جتنے احباب آئے جو انتظام کیا ان کے انتظام کو بھی قبول فرما دے. یا اللہ ہماری حاضری کو بھی قبول فرما لے. یا اللہ محض اپنی رضا کے لیے ریا سے محفوظ فرما، ریا سے اللہ بچا دینا، ریا بہت بری بلا. یا اللہ اس ہماری حفاظت فرما دینا، خالص اپنی رضا کے لیے جو عمل بھی کرے قبول فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واصحابہ اجمعین.